बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज असेंबली की स्पीच में दो बहुत अहम बातें की हैं। बाकी सारी बातों को साइड पे रखते हैं। दो अहम बातें, एक ये जो पाकिस्तान की कभी भी पॉलिसी का ये हिस्सा नहीं रहा नवाज शरीफ और जरदारियों की वजह से कि हम कभी भी इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहें, कभी भी इंडिया को किसी दहशतगर्दी का बराह रास्त जिम्मेदार कहे हमारा वज़ीर आज़म असेंबली में खड़े होकर। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा भारत को नामजद किया है। जो हमारे यहाँ कल उन्होंने हमला करवाया, 4 लोग जो हैं वासिल जहन्नम हुए। और आपको याद होगा कल मैंने जब इसी हवाले से वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने हामिद मीर का भी शायद जिक्र किया था, लेकिन मैंने कहा था मैं जो वीडियो का असल मकसद आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उनकी ट्वीट्स भी दिखाई थी आपको कि अब पाकिस्तान जारहाना फॉरेन पॉलिसी अपनाएगा इंडिया को दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए, क्योंकि वो हमें हमेशा ये कहा करते थे। तो अब गेम हमने उल्टी डालनी है, क्योंकि वो तो यहाँ करवाते हैं हमारा, तो वो इसलिए नाम लेते हैं कि उन्हें कश्मीर में प्रॉब्लम है। वो कश्मीर की जो जायज़ स्ट्रगल है उसको दहशतगर्दी से नत्थी करते हैं ताकि पाकिस्तान का नाम ले कि हम कश्मीरियों की जेन्युइन स्ट्रगल को दबा सकें। लेकिन हमारे यहाँ तो जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जितनी ये तंजीमें चल रही हैं, जितने कोई PTM है, कोई BLA है, BLF है, इन सारी जमातों को तो बाकायदा एक्सेप्ट किया जा चुका है कि उनकी सपोर्ट हासिल है। तो इनके जितने लोग हैं इन जमातों के, वो खुल के उनकी कई दफ़ा मोदी की मदद मांग चुके हैं। आपको पता है मामा कदीर खुल के मोदी की मदद मांग चुका है, और इस तरह के और बहुत सारे मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। कभी मैं अपनी वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा जिसमें इनके करता धरता जो है वो इंडिया की मदद लेते हैं। तो हमारे पास तो सबूत मौजूद हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जो ये किया, ये सिर्फ शुरुआत है कि साफ साफ भारत का नाम लिया है और कहा है कि ये काम भारत ने करवाया है और हमें कोई शक नहीं है इसमें। एक तो होता है ना कि हमें शक है कि भारत का हाथ हो सकता है। पहले कहा जाता था नवाज शरीफ गद्दार के दौर में मुमकिन है हो, लेकिन अभी हम सबूत देख रहे हैं, ये बयानात आया करते थे। उस टाइम ये नवाज शरीफ ऐसा बता कि ये इदारों को भी कहा करता था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आपने नाम, और ये लड़ जाया करता था इस चीज पे कि बस मोदी को नाराज नहीं करना आपने, भारत को नाराज नहीं करना आपने। ये पॉलिसी थी नवाज शरीफ की स्टेटेड, और असल लड़ाई इदारों से नवाज शरीफ की यही रही है हमेशा कि मोदी को नाराज ना करो या ओवरऑल भारत को नाराज नहीं करना चाहता। पीसमेंट की पॉलिसी है इसकी। जब अटल बिहारी वाजपेयी भी लाहौर में आया था, याद रखें उस टाइम भी इन्हीं की हुकूमत थी, बीजेपी की। नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर नजरियाती तौर पर बीजेपी से इसका नजरिया मिलता है कि अखंड भारत हो, हम एक ही मुल्क हैं। वही जो नहीं कहता नवाज शरीफ हम एक ही खुदा को पूछते हैं, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, जबकि इसको ये नहीं पता कि गोश्त खाने पे वहां पे लोग कत्ल कर दिए जाते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज खुल के बात कर दी है, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है पाकिस्तान की कि हमने अब भारत को खुल के दहशतगर्द कहना है। ये भी उसके बाद जब अमेरिका ने खुल के कल कहा, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बयान दिया कि हम दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान के साथ हैं और हमें बड़ा अफसोस है ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। जब अमेरिका जेन्युइनली इसको दहशतगर्दी कह रहा है, शूटिंग नहीं कह रहा। नॉर्मली जिसको ये टालना चाहते हैं चीज को, ये कहते हैं जी वो शूटिंग हो गई थी, लेकिन इन्होंने कहा इस दहशतगर्दी में हम पाकिस्तान के साथ हैं। जो कि अब पाकिस्तान ने जब ये स्टेटमेंट दिया है तो अमेरिका के लिए वापस जाना, अपने अल्फाज वापस लेना कि अब भी जंग में साथ हैं, यानी जरा मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान अपने पत्ते से ही कह रहा है। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज वो बात की जो वो इलेक्शन से पहले शायद किया करते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा करते थे मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने इदारों को करप्ट कर दिया। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत कम कर दी थी, या शायद मुझे याद नहीं है मैंने सुनी हो, और जो बात लेकिन मैं अक्सर आपको याद लाजमी करवाता रहा याद दहानी के लिए, और वो बात ये थी कि इन लोगों ने 30 सालों में इस मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी खत्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। आज प्राइम मिनिस्टर के एग्जैक्ट अल्फाज यही थे, और वो यही असल पॉइंट है जिस पे हमें जो है लोगों को समझाना है कि अल्लाह के बंदो, ये तरक्की, ये GDP, ये कर्जे, ये सानवी चीजें हैं। पाकिस्तान को इन्होंने लूटा, ये सब सानवी है। असल चीज ये है कि इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल बना दिया है। असल बात ये है कि खाता है तो लगाता भी तो है, अब एक्सेप्टेबल हो गया। लोग कहते हैं यार कोई नहीं खा रहा, खाते थे तो लगाते भी तो थे ना, कोई नहीं खा रहा यार, ये भी तो था ना, वो भी। ये चीज एक्सेप्टेबल जो बना दी इन्होंने, हमारी अखलाकियात तबाह कर दी हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा की है जो बहुत अरसे से वो नहीं कह रहे थे। मुझे खुशी हुई कि एक बड़े प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को ये बात सुनने को मिल गई। मेरे तो 10-20 हज़ार लोग अगर देख भी लेते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाखों करोड़ों लोगों ने सुनी होगी। लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारी मुसलमान की अखलाकियात क्या होनी चाहिए। अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हो, उसमें देखो वो क्या कहता है।
وہ اپنی اولاد کو، اب اس کی اولاد ہوگی سیزن 5 میں اگر آپ دیکھیں گے جب پہنچیں گے، وہ اپنی اولاد تک کو جیل میں ڈال دیتا ہے اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اسے۔ اخلاقیات بہت ضروری ہیں، یہ نہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے، میری پارٹی کا ہے تو اسے بچانا ہے، اسے مارنا ہے، کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو کوئی نہیں، میاں جا یہ بھول جائیں گے آپ نے جو کرپشن کیا ہے۔ ہمیں اخلاقیات کا وہ سٹینڈرڈ لے کے آنا ہے کہ کرپشن کوئی بھی نہ کر سکے اس ملک میں، تو یہ ایک جنگ ہوگی۔ لیکن اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف جس کا میں نے تھم نیل میں بھی لکھا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور تمام متعلقہ اداروں کو بھی، ٹھیک ہے جی، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں کہ مجھے مائنس کے یہ جو روز شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، مائنس عمران مائنس عمران، مائنس ہو بھی گیا تو یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑے اشارے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر نواز شریف اور زرداری مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، اداروں کے لیے بھی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کسی غلط طریقے سے صرف اس جرم میں نکالنے کی کوشش کی گئی، مائنس کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ احتساب کرنا چاہتا ہے، وہ کسی چور کرپٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، یہ کوئی وجہ ہے؟ کیا کسی اسلامی ملک میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کسی حکمران کو ریموو کرنے کی؟ کیا یہ زوال نہیں ہوگا ہمارا اگر ہم یہ کر گزریں؟ تو پرائم منسٹر نے آج واضح پیغام دے دیا کہ مجھے کرسی کی پرواہ نہیں ہے، اب ہوں گے ریفارمز، اب ہوں گے ادارے پرائیویٹائز بھی، اور یہ جو اندر سی سی پی اور ایف بی آر اور ایس سی سی پی اور یہ جتنے ادارے ہیں ان کے اندر جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کو ہم دیکھیں گے، ان سب اداروں کو ریفارم کریں گے۔ اب تیزی سے یہ سارا معاملہ ہوگا، اور پرائم منسٹر نے میسج دے دیا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا۔ پی آئی اے کی بات کرو تو پالپا کھڑی ہو جاتی ہیں، کسی اور کی بات کرو تو وہ کھڑے، شوگر مل والے وہ عدالت چلیں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا کسی سے ہاتھوں میں نے بلیک میل نہیں ہونا، کسی کی بات نہیں ماننی، ہم نے اب یہ سارے ریفارمز کرنے ہیں، یہ سب چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو پاکستان کامیاب ہوگا، ورنہ جو حالات ہو گئے اور اس کووڈ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، 1000 ارب کا تو صرف ٹیکس کلیکشن کا نقصان ہوا ہے یا 800 ارب کا، تو سوچیں آگے اس کے کتنے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، مضمرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے خطرناک۔ تو پرائم منسٹر بالکل کلیئر ہیں اپنے ویژن میں، ان کو ایک کلیئر پاس نظر آ رہا ہے کہ میں نے اگریسو کھیلنا ہے، میں نے کرسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، جو کہ عمران خان کو تو کبھی بھی نہیں تھی۔ لوگ صرف یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں جی عمران خان اب کرسی کا لالچی ہو گیا اس لیے اب ریفارمز نہیں کر رہا، عمران خان کو اب پریشانی پڑ گئی ہے اس لیے وہ نہیں کر رہا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ریفارمز ہو رہے ہیں اور کس طرح وہ لائیو نشست میں بات ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی بات کی ہے وہ انشاءاللہ لائیو نشست میں بات ہوگی کہ کس طرح ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے، اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پھر شہباز شریف کے حوالے سے عدلیہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، نواز شریف اور زرداری کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اور آگے مسلسل معاملات کس طرف جا رہے ہیں، سب پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ یہاں میں صرف پرائم منسٹر کی جو تقریر ہے اور اس کے حوالے سے جو مستقبل کا خاکہ جو آپ کھینچ سکتے ہیں وہ جو نظر آ رہا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی اداروں میں، تیزی سے تبدیلیاں ہوں گی ریفارمز کی طرف، تیزی سے جو ادارے پرائیویٹائز کرنے ہیں وہ ہوں گے، جن اداروں کو ری اسٹرکچر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے وہ ہوگا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جن اداروں کو کرنا ہے، آگے ان کا مستقبل میں چلانا ہے وہ ہوگا۔ اب کام تیزی سے آگے بڑھے گا کیونکہ پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ ریفارمز ابھی شروع کرنے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ 6-7 مہینے میں آ جانے ہیں سینٹ الیکشن، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے بعد تمام قسم کی جو قانون سازی ہے وہ اس کا رستہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا رستہ کھل جائے گا، اور وہ ہے کہ اگر آپ نے ریفرینڈم کروانا ہو ملک میں، اس کے لیے آپ کو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے دونوں ہاؤسز کی ملا کے۔ اگر آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں تو آپ ریفرینڈم بھی کرا سکتے ہیں۔ میں بس صرف آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ کوئی ہونے جا رہا ہے، اس میں کسی بڑے مسئلے کے لیے بس میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرنا بھی ہوا تو اس کی نوبت بھی تب آ جائے گی، وہ ابھی نہیں آ سکتی، نمبرز کی بڑی گیم ہے۔ تو پرائم منسٹر بالکل کلیئر ہیں کہ میں نے اگریسو یہ 6-7 مہینے گزار کے نکالنے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ پی ٹی آئی کی ایک ناکامی ہے کہ یہ معیشت کی خرابی کو ٹھیک کرتے کرتے ڈیفینسو چلے گئے، سوشل میڈیا بھی ڈیفینسو ہو گیا، جس کی وجہ سے موقع ملا نون لیگ کو آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے چھکے لگانے کا اور ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا، جی یہ نائل ہیں، جی ان سے کام نہیں ہو رہا، جی یہ اناڑی ڈرائیور ہے، جی، اور یہ بیانیاں انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا جس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے ان کرپٹ لوگوں سے ڈیل کرنے کا جو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہے ان کی اوقات کا، لٹرلی ان کا مطلب یہ تھا، یہ بات کریں میں مائنڈ نہیں کرتا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ آپ جب اگریسو کھیلیں گے، ان کو جب آپ ان کی اوقات میں رکھیں گے، یہ ہیں چور، اور جو چور ہوتے ہیں نا ان کے وہ کہتے ہیں نا داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل میں ایک ڈر ہوتا ہے،
اس ڈر کا فائدہ حکومت تبھی اٹھا سکتی ہے جب انہیں ڈرا کر رکھے گی. اگر تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائے گی تو چور اوپر چڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی چوری بچانی ہے. ان کا سب کچھ ایٹ سٹیک ہے یہاں پہ. اگر آپ نے تھوڑی سی ڈیفینسو پوزیشن لے لی تو یہ آگے آ جائیں گے. اس لیے میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں، اور اب وہی ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو کہ اگریسو سٹانس ہوگا. اگریسولی سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی طرف جایا جائے گا. جو معیشت کی بنیادی سٹرکچرنگ تھی وہ بہتر کر دی گئی ہے. اب جو کووڈ کی وجہ سے وہ سٹرکچر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. بنیادی سٹرکچر میں کافی حد تک بہتری کر دی گئی ہے. ہمارے ڈیفیسٹس بہت سارے کنٹرول کر لیے گئے ہیں. جو ہمارے بڑے مسائل تھے وہ کنٹرول کر لیے گئے ہیں. جب بنیادی سٹرکچر بہتر ہو جاتا ہے، آپ کی معیشت کی جو بنیاد ہے، کیا آپ امپورٹ کر کے پاگلوں کی حد تک قرضے لے رہے ہیں اور کنزمپشن بیسڈ آپ گروتھ کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف جائیں گے. وہ سلو ہو سکتی ہے لیکن رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اب عمران خان کی ساری توجہ آ سکتی ہیں یہ جو معاملات ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کے، یہ تاکہ وہ کہتے ہیں نا سب کچھ آٹو کریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جب ادارے ٹھیک ہوں گے تو آٹو کریکٹ میں آ جائے گا سب کچھ. پاکستان میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہر جگہ نوٹس لینا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تو بات ٹھیک ہوئی، وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو بات ٹھیک ہوئی. نوٹس کی نوبت نہیں آئے گی جب یہ سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. پرائم منسٹر نے آج کھل کے کہا چینی کے حوالے سے کہ جو چینی والوں نے کیا یہ کس لیے کرتے ہیں، یہ اپنی کالے پیسے کو سفید کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور اسی طرح کا بتایا کہ کس طرح FBR، CCP میں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں یا ان کو کرپٹ کیا ہوا ہے، اداروں کو کمپرومائز کیا ہوا ہے. یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہونے والا. دیکھیں کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے تشخیص ضروری ہوتی ہے. تشخیص ہو گئی ہے پاکستان کو کیا مرض لاحق ہے، تشخیص کے بعد اب علاج ہوگا. اور علاج معیشت کا تو ہو گیا ہے اور اس کا ہمیں برے اثرات بھی ہیں. اب اداروں میں انشاءاللہ علاج ہوگا. مشکل وقت بہت کم رہ گیا ہے. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اس علاج کے بعد، اس کیمو تھراپی کے بعد ایک ایٹ لیسٹ آرگنائزڈ ملک بن جائے گا. ایٹ لیسٹ یہاں پہ کرپشن کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہوگی. اور پاکستان کو جب یہ رائٹ ڈائریکشن مل جائے گی تو ترقی پاکستان انشاءاللہ خود ہی کرنا شروع ہو جائے گا. بہت خوشی ہوئی آج پرائم منسٹر کی سپیچ دیکھ کے. کلیئرٹی آف تھاٹ جو آج علی زیدی نے سپیچ کی ہے، میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ لائیو نشست میں بات کروں گا. اور میں میڈیا کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ مزید بے نقاب کروں گا، کیونکہ ان کو تو ہم نے آرام نہیں کرنے دینا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.